یمن سے آنے والا جو قافلہ تھا جو مصر کی طرف جا رہا تھا، اس نے اس قافلے میں سے ایک شخص کو بھیجا قافلے والوں نے کہ جا کے کنویں میں سے پانی نکال لاؤ، تو کنویں میں اس شخص نے ڈول ڈالا ہے۔ مالک بن زعر اس آدمی کا نام تھا۔ جب ڈول ڈالا تو ڈول کھینچا گیا تو اس ڈول میں پانی کی بجائے ایک لڑکا، خوبصورت لڑکا، یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ کے باہر آئے تو کہنے لگے یا بشرا ھذا غلام، کتنی خوشخبری کی بات ہے، اتنا خوبصورت لڑکا ہمیں ملا ہے۔ یوسف اپنے حسن کے ساتھ جب انہوں نے دیکھا تو وہ دنگ رہ گئے، حیران رہ گئے۔ میرا اللہ بتاتا ہے وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَى، جب انہوں نے ڈول کو ڈالا اور وہ ڈول کے ذریعے وہ یوسف علیہ السلام باہر آئے تو کہنے لگے یہ کتنی خوشخبری کی بات ہے کہ اللہ نے اتنا خوبصورت ہمیں لڑکا دیا ہے، اس کو اپنے پاس سنبھال لو، مال تجارت کے طور پہ ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچا گیا ہے، اور مصر کے بازار میں خریدنے والا جو شخص تھا وہ اطفیر وزیر تھا، وزیر خزانہ، مصر کا وزیر خزانہ اطفیر اس کا نام تھا۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو چند سکوں کی بدلے میں خریدا ہے اور خرید کے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ پہ قربان جائیں، کہاں سے یوسف علیہ السلام کو چلایا ہے۔ گھر سے بھائی جان کے دشمن ہوئے، کنویں میں ڈالے گئے، وہاں سے میرے اللہ نے بچایا ہے، اور پھر قافلے والوں نے بیچا ہے۔ میرا اللہ بتا رہا ہے کہ ذلت کے اسباب میں سے وہ عزت نکال کے دکھاتا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عزت کے نقشوں میں ذلیل کر کے دکھا دیتا ہے۔ ان العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری عزت کے خزانے میرے اور آپ کے رب کے پاس ہیں۔ وہاں اطفیر نے یوسف علیہ السلام کو خریدا اور اپنے پاس محل میں لے آیا اور بیوی کو کہا کہ یہ ہمارے لیے کارآمد ثابت ہوگا، یہ بچہ بہت خوبصورت ہے، یہ بچہ بہت نیک ہے، یہ ہمارے لیے کارآمد ثابت ہوگا۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کو اس نے اپنے پاس ٹھہرایا اور پرورش کی ہے اور وہاں رکھا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے یوسف علیہ السلام کو ہم نے مصر میں ایک جگہ پہ ثبات دیا ہے، مکننا لیوسف، ہم نے یوسف کو ٹھہرایا ہے، وہ اس کا محل اور اس کا گھر تھا۔ پھر یہاں بس نہیں ہوا، کچھ دیر کے لیے ثبات آیا ہے، کچھ دیر کے لیے میرے اللہ نے ٹھہرایا ہے، مصر میں سکون عطا کیا ہے۔ پھر جب یوسف علیہ السلام اپنی بھرپور جوانی میں پہنچے ہیں، کوئی 16 یا 17 سال کی عمر ہوگی یا اس سے کم و بیش زیادہ ہے، بھرپور جوانی میں، بھرپور حسن میں، اور یوسف کا حسن ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام اپنے حسن کو، تاکہ یوسف علیہ السلام کو اتنے حسین تھے کہ ان کی طرف لوگ نظر اٹھا کے دیکھ نہیں سکتے تھے، تو وہ اپنے آپ کو نقاب کر کے چھپایا کرتے تھے، یوں اپنے آپ کو نقاب میں رکھتے تھے تاکہ کوئی دیکھ کر فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ ایسا حسن میرے رب نے دیا تھا۔ اسی گھر میں وہیں رہتے ہوئے عزیز مصر کی بیوی زلیخا جس کا نام ہے، وہ یوسف علیہ السلام کو اپنا دل دے بیٹھی۔ وہ یوسف علیہ السلام کو فحاشی پہ ابھارنا شروع ہوئی۔ پہلے اس نے کہا کہ میرے ساتھ برائی کرو، یوسف علیہ السلام انکار کرتے رہے۔ پھر اس نے ایک دن یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ بری نیت کے ساتھ سارے دروازے بند کیے۔ قرآن اس قصے کو بھی بیان کرتا ہے، دروازے بند کیے اور یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ سے ڈر، مجھے چھوڑ دے، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ نبی کی حفاظت پھر اللہ خود کرتا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے اس خوف سے کہ کہیں میں اس چال میں نہ مبتلا ہو جاؤں، یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے ہیں۔ بھاگتے ہوئے
اس نے بھی پیچھے بھاگنا شروع کیا ہے زلیخا نے پکڑنے کے لیے، تو بھاگتے ہوئے یوسف علیہ السلام کی قمیص اس کے ہاتھ میں آئی پیچھے سے، اور وہ قمیص پھٹی ہے، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کے دروازے، ایک روایت میں آتا ہے پھر اللہ نے ان بند دروازوں کو یوسف پہ کھول دیا، دروازے کھلتے چلے گئے، اور یوسف علیہ السلام اس جگہ سے جب باہر نکلے ہیں، زلیخا پیچھے ہے، تو وہاں وہ عزیز مصر اور لوگوں کے ساتھ وہاں موجود ہیں۔ اس نے دیکھ لیا کہ یوسف اور اس کی بیوی زلیخا اندر موجود ہیں، تو جلدی سے گھبراہٹ میں، پہلے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتی تھی، تو وہ کہنے لگی یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے مجھے برائی کی دعوت دی ہے، اور یہ تیری بیوی کے ساتھ برائی کرنا چاہتا تھا۔ یوسف علیہ السلام خاموش ہو گئے، کیا کرتے؟ زنا کی تہمت لگی نبی پر۔ دیکھیں تو صحیح میرا اللہ کیا دکھا رہا ہے، میرا اللہ کیا کر نبی کے لیے، معصوم نبی ہوتا ہے، پھر یوسف جیسے نبی کے لیے جس کے باپ کریم ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یوسف کریم شخص کا بیٹا ہے، کریم شخص کا پوتا ہے، کریم شخص کا پڑپوتا ہے، یعنی یوسف کے والد یعقوب بھی علیہ السلام بھی نبی کریم ہیں، یوسف علیہ السلام کے دادا اسحاق علیہ السلام بھی کریم نبی تھے، یوسف علیہ السلام کے پردادا ابراہیم علیہ السلام بھی کریم نبی تھے، اور خود یوسف علیہ السلام بھی کریم نبی ہیں، جن کی گواہی اللہ کا رسول دے رہا ہو، اللہ کا قرآن دے رہا ہو۔ وہ خاموش ہو گئے کہ کیا کیا جائے، تو میرے اللہ نے وہاں ان کی برات کے لیے ایک معجزہ ظاہر کیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے تو انہوں نے کہا دلیل کیا ہوگی کہ یوسف کا گناہ ہے یا اس کا گناہ ہے، تو ایک بچہ وہاں بولا، صفائی دینے کے لیے بچہ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ چھوٹا بچہ تھا، ابھی بول نہیں سکتا تھا، 1.5 سال یا اس سے بھی کم۔ ایک روایت میں آتا ہے گود کا بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، اس نے یوسف کی گواہی دی۔ گواہی میں کیا کہا؟ اگر دیکھو ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر اس یوسف علیہ السلام کی قمیص سامنے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ سچ کہہ رہی ہے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یوسف سچ بول رہے ہیں اور یہ زلیخا جھوٹ بول رہی ہے، اور حقیقت میں قمیص پیچھے سے پھٹی تھی اور میرے اللہ نے یوسف کو بری کر کے دکھایا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ تیرے ساتھ ہو جائے، اللہ تیرے ساتھ یہ معاملہ کرے، تو نے یوسف پہ الزام لگایا ہے، اور یوسف کی برات ظاہر ہو گئی، یوسف علیہ السلام کی برات ظاہر ہو گئی۔ لیکن برات ظاہر ہونے کے بعد بھی وہ مصر کی عورتوں میں یہ چرچا عام ہونے لگا، مصر کی عورتیں بات کرنے لگی، وقالت نسوۃ، مصر کی عورتوں نے آپس میں بات چیت شروع کی کہ یہ دیکھو ملکہ، یہ دیکھو عزیز مصر کی بیوی اتنی اعلیٰ شان مرتبے کے اوپر ہو کے ایک غلام سے محبت کرنے لگی، ایک غلام کے ساتھ برائی کا ارادہ کرنے لگی، یہ دیکھو اس کو کیا ہو گیا، اور یہ چیمیں گوئیاں ہونا شروع ہو گئی، یہ بات معاشرے میں پھیلنا شروع ہو گئی۔ تو زلیخا نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اچھا میں بتاتی ہوں۔ اس نے ان سب کو اپنے پاس، ان عورتوں کو جو اور وزراء کی بیویاں تھیں، ایک روایت میں آتا ہے اور وزراء کی بیویاں تھیں جنہوں نے یہ تانا دیا تھا، ایک غلام کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، اس نے کتنا برا کام کرنے کا ارادہ کیا، تو ان سب عورتوں کو زلیخا نے اپنے پاس بلایا، اور بلایا کھانے پہ، اور پیچھے اس نے ایک چال سوچی، ایک پلاننگ کی، کھانے پہ بلایا، اور کھانے پہ بلا کے ان سب کے ہاتھوں میں ایک ایک پھل دیا۔ روایت میں آتا ہے سیب پکڑائے یا کوئی اور پھل بھی ہو سکتا ہے، ایک ایک پھل دیا اور ہاتھ میں چھری پکڑائی اور یوسف علیہ السلام کو سامنے سے گزارا ہے۔ یوسف علیہ السلام نقاب پہ تھے اور یوسف علیہ السلام کو اچھا پوشاک پہنایا، ان کو تیار کرا کے اور ان کے سامنے سے گزارا ہے، تو وہ ہکی بکی رہ گئی، وہ ان کی آنکھیں اور منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، وہ کہنے لگے یہ لڑکا، یہ کوئی انسان ہو سکتا ہے،
یہ تو ملکن کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہو سکتا ہے، یہ بشر ہو ہی نہیں سکتا، اتنا خوبصورت اور انسان یہ کیسے ممکن ہے؟ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنے اس پھل کے ساتھ اپنے ہاتھ بھی کاٹ لیے یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے۔ حاشا للہ، حاشا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ تو کوئی ملک ہو، فرشتہ ہو سکتا ہے، یہ تو کریم فرشتہ ہو سکتا ہے، یہ انسان نہیں ہو سکتا۔ تو ایک روایت میں آتا ہے اور قرآن میں آیت ہے، اس کی تفسیر بھی یہ ہے کہ ان ساری عورتوں نے بھی یوسف علیہ السلام کو یہ ترغیب دی کہ جو تیری مالکن کہہ رہی ہے ان کے کہنے پہ تو اس کی بات مان جا۔ تو یوسف علیہ السلام وہاں سے بھی اپنے آپ کو دور کیا ہے اور وہاں سے بھی چلے گئے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اپنے نفس کے سپرد اپنے آپ کو نہیں کرتا بلکہ میں اپنے رب کے سپرد اپنے آپ کو کرتا ہوں، میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ اور وہاں سے بھی یوسف علیہ السلام نکلے ہیں۔ جب وہاں سے بھی وہ چلے گئے تو زلیخا نے عزیز مصر اپنے خاوند کو یہ کہا کہ یوسف کو میری بدنامی ہو رہی ہے، اور دونوں میاں بیوی نے یہ بیٹھ کے تجویز تیار کی کہ یوسف کو کچھ عرصے کے لیے جیل میں ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ جو اب قصہ پھیلا ہے، یہ جو بدنامی ہمارے خاندان میں ہو رہی ہے، جب یوسف جیل میں چلا جائے گا تو پھر یہ قصہ بھی ماند پڑ جائے گا۔ تو انہوں نے اس خدشے پہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا۔ جیل میں ڈالے گئے ہیں، بیچے گئے، پھر جیل میں ڈالے گئے، زنا کی تہمت لگی۔ اب گنتے جائیے گا کہ کیا کیا اور کن کن مراحل سے میرا رب یوسف کو گزار رہا ہے علیہ السلام۔ اور پھر جیل میں ان کے ساتھ 2 اور بھی قیدی جیل میں ڈالے گئے۔ وہ کسی معمولی جرم کی سزا میں آئے تھے۔ ایک بادشاہ کا ساقی تھا جس کا نام بنوا تھا، اور ایک بادشاہ کا باورچی تھا، کھانا بنا کے دینے والا تھا جس کا نام مجلس تھا۔ یہ دونوں اپنے کسی جرم کی سزا میں جیل میں آئے، کوئی معمولی جرم تھا، زیادہ نہیں تھا، تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں آئے۔ اور پھر جیل میں اللہ نے یہاں سے ایک اور قصہ چلایا ہے۔ تو جیل میں ان دونوں نے ایک ہی رات کو اکٹھے خواب دیکھا، اور پھر یوسف علیہ السلام کو وہ خواب سنایا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو خواب سنایا، کہنے لگا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں، انگوروں کا، پھلوں کا رس نکال رہا ہوں۔ اور دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا ہے، اور اس ٹوکرے میں سے آ کے پرندے روٹیاں نوچ کے کھا رہے ہیں۔ اے ہمارے دوست، یوسف کو کہا اے ہمارے دوست، ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتائیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے پہلے کو کہا اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تم میں سے ایک شخص نے جس نے وہ انگور نچوڑنے کا خواب دیکھا ہے وہ اپنے بادشاہ کا وزیر مقرر کیا جائے گا، اور دوسرا جس نے دوسرا خواب دیکھا ہے کہ اس کے سر سے روٹیاں جو پرندے نوچ کے کھا رہے ہیں، اس کو کہا کہ تجھے بادشاہ مار دے گا، تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اور جب وہ جیل سے اپنی سزا پوری کر کے نکلے ہیں تو یوسف علیہ السلام جس نے وزیر بننا تھا اس کو کہا کہ جب یہ میرا خواب سچا ہو جائے اور تو بادشاہ کے ساتھ مقرر ہو جائے، بادشاہ کا وزیر بن جائے، بادشاہ تجھے عہدہ عطا کر دے، تو مجھے بھی بادشاہ کے ساتھ میرا بھی ذکر کرنا، میرا بھی نام وہاں بادشاہ کے سامنے لے لینا، تاکہ ہو سکتا ہے کہ میری سزا میں کچھ کمی ہو جائے اور میں بھی جیل سے باہر آ جاؤں۔ اب یہ دونوں واپس گئے ہیں، اسی طرح خواب کی تعبیر کے مطابق ان کے ساتھ ہوا ہے۔ جس نے وہ خواب دیکھا تھا کہ سر سے پرندے روٹیاں نوچ رہے ہیں، اس کو بادشاہ نے قتل کروا دیا، کسی چوری کے الزام میں بعد میں اس کو قتل کروانے کا حکم دے دیا۔ اور جس نے بادشاہ کے لیے وہ عصیر نکال رہا تھا، جوس نکال رہا تھا، اس کو بادشاہ نے اپنا وزیر خاص مقرر کیا، اور اللہ نے اس کو یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنے والی بات بھلا دی۔
اللہ نے فانساہو، اللہ نے اس کو بھلا دیا، اور یوسف علیہ السلام کوئی 1-2 سال نہیں، لبث فی السجن بضع سنین، اور وہ 9 سال، ایک روایت کے مطابق 9 سال یوسف علیہ السلام جیل میں رہے ہیں، اور پھر جا کر کہیں پھر بادشاہ نے خود خواب دیکھا ہے، اور بادشاہ نے خواب کیا دیکھا کہ 7 موٹی گائے ہیں، اور یہ بھی قرآن بتاتا ہے 7 موٹی گائے ہیں اور 7 پتلی گائے ہیں، 7 پتلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ اور بادشاہ نے جب یہ خواب دیکھا تو وہ اپنے وزیروں کے پاس آیا، کہنے لگے میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا ہم اس پہ قدرت نہیں رکھتے، ہم خوابوں کا علم نہیں جانتے۔ تو انہوں نے کہا کون بتائے گا؟ تو اس شخص کو یاد آیا کہ جیل میں ہمارا ایک دوست تھا یوسف، وہ خوابوں کی تعبیر جو اس نے بتایا تھا اسی طرح سے ہوا، وہ خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے۔ تو بادشاہ کو کہہ کہ وہ جیل میں آیا اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اے میرے دوست، اے ہمارے دوست، اے میرے دوست، بادشاہ نے ایک خواب دیکھا ہے اور خواب کی تعبیر بیان کیجئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کی، اور ساتھ ہی فوراً بتایا ہے کہ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال خوشحالی کے آئیں گے، جس میں بہت بہترین غلہ ہوگا اور چارہ ہوگا، ہریالی اور سبزہ ہر طرف ہوگا اور ہر کوئی خوشحال ہوگا۔ اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے جس میں قحط سالی ہوگی اور زمین پہ شدید قحط ہوگا، ایک دانہ زمین میں سے باہر نہیں نکلے گا۔ اور پھر 7 سالوں کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگ پھر خوشحال ہوں گے، جس میں لوگ پھر پھلوں کے رس نچوڑیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پھر خوشحال ہوں گے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بھی بتائی ہے، اور اس میں کیا کرنا ہے، اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے، اس کی تدبیر بھی بتائی ہے۔ اور تدبیر بتائی کہ پہلے 7 سالوں میں جس میں خوشحالی ہوگی، غلے کو حفاظت کے ساتھ رکھنا ہے، اور غلے کی حفاظت کرنی ہے، اور اعتدال کے ساتھ اس کو خرچ کرنا ہے اور استعمال کرنا ہے، تاکہ آگے کے 7 سال اس کو استعمال کیا جا سکے۔ میم اسکول 67F opposite Gourmet Bakery, Johar Town, Lahore. Phone 0320 670 1616 042 3522 859 0231 8710 1071